پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے طورخام میں نیشنل لاجسٹک سیل NLC کے 9 ارب روپے کے منصوبے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے کام ہو رہا ہے۔ NLC کی ویب سائٹ پر واضح لکھا ہے کہ طورخام منصوبے میں 85% کام کرنے والے افراد مقامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم مقامی افراد کی رائے اس سے مختلف ہے۔ طورخام مزدور یونین کے صدر ذاکر عمر یہاں سے بمشکل 600 گز کے فاصلے پر مقامی مزدوروں کے ساتھ طورخام بارڈر کی بندش پر احتجاج کر رہے ہیں۔ میں یہاں سب کچھ خود دیکھتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی کم لوگوں کو صرف سیکیورٹی گارڈز کی نوکریاں دی گئی ہیں۔ اچھے پوسٹ دیگر علاقے کے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ 85% نوکریوں کا دعویٰ کرنے میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے لوگ ان نوکریوں کے پہلے حقدار ہیں اور مقامی لوگوں کو نوکریاں دینے میں NLC کا فائدہ بھی ہے کیونکہ انہیں رہائش نہیں دینا پڑتی اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ ہاتھ گاڑی چلانے والے کے بچوں کو روزگار مل جائے گا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کے لیے حکومت کی طرف سے مقامی قبائل کو زمین کی کرائے کی مد میں رقم دی جاتی ہے۔ طورخام کی زمین شنواری قبیلے کی ذیلی شاخ خوگا خیل کی ملکیت ہے۔ برکت خان خوگا خیل کے اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب تک NLC کے ساتھ 3 معاہدے کیے ہیں اور اب وہ مزید ان پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ہمیں 2500 فی ٹرک میں 600 روپے دیں گے، جو کہ 24.5% بنتے ہیں، لیکن NLC والے 4000 روپے فی ٹرک وصول کرتے ہیں جبکہ وہ رسید 2500 روپے کی ہی دیتے ہیں۔ ہمارے احتجاج کی وجہ سے ہمیں رسیدیں دکھائی گئیں۔ گزشتہ 5-6 سال سے وہ یہ رقم کھا چکے ہیں۔ یہ صرف ہمارے قبیلے کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ خزانے میں رقم جمع نہیں ہوئی۔ حکومت نے یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرمینل منصوبہ شروع کیا جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی تمام سہولتیں ایک چھت تلے مہیا کی جائیں گی۔ طورخام سے ماہانہ 3 سے 4 کروڑ روپے خوگا خیل فنڈ میں جمع ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ہر خاندان میں برابر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ NLC کے ساتھ معاہدہ بھی تقریباً اتنی ہی ماہانہ رقم پر ہوا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور NLC کے ساتھ 300 کنال اراضی کا معاہدہ ہوا ہے، لیکن خوگا خیل کے رہنما کہتے ہیں کہ NLC نے 700 کنال اراضی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس قبضے کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کے ساتھ ساتھ 250 دن سے زائد تک پرامن احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ NLC کے اقدامات کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس بارے میں فاٹا چیمبر آف کامرس کے چیئرمین جابر شنواری نے DW کو بتایا۔ ہماری تجارت 3 سے 4 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب ہماری ایکسپورٹ 60 سے 70 کروڑ تک رہ گئی ہے۔ ہماری ایکسپورٹ بے حد کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کا بھی بہت خراب اثر پڑا ہے اور تاجروں پر کافی برا اثر پڑا ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ یہ مسئلہ جتنا جلد ممکن ہو حل ہونا چاہیے۔ مفتی اجاز شنواری قبیلے کے رہنما ہیں۔ وہ FBR اور NLC کے ساتھ تنازعات خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خوگا خیل قبیلے کے 4 افراد پولیس کی حراست میں ہیں۔ مفتی اجاز کے حجرے میں جمع یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ 4 افراد کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور اپنے تقاریر میں NLC کی ظلم اجاگر کرتے ہیں۔ NLC کی جو ان کی ایک پالیسی ہے غاصبانہ، ان کو اشکارا کرنے کا ایک خطرہ تھا، تو اس 4 بندوں کو اس طرح ضمیر، اس کو ہم قیدی نہیں، یہ ضمیر کی قیدی ہے۔
ان کو اپنے ضمیر کی آواز کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے، اور ضمیروں کی آواز کسی بھی دباؤ کی صورت میں یا لالچ کی صورت میں اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ ہمارے آواز اور ہمارے گردن بھی نہ دبیں گے اور نہ جھکیں گے انشاءاللہ۔ NLC کا موقف لینے کے لیے DW کی طرف سے کئی بار رابطہ کیا گیا، لیکن کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ مدثر شاہ، DW، لنڈی کوتل، ضلع خیبر۔